مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق ب100 عند موته. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا. قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر کہ تو نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے. مل کر پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. رے رحمت دار دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی مینو تے کم بن جاوے میرا. الہی کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. حمد و صلات کے بعد واجب المحترم اللہ جل جلالہ اپنے عظمت والے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم.
سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل مجھے اس کا حق سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع صدقات و خیرات پر ہے، جو ہم نے آج گفتگو کرنی ہے صدقات پر کرنی ہے، خیرات پر کرنی ہے، کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ اب آپ اسی وقار سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جس طرح اس دانے کی طرح جس نے اگائے 7 بالیاں اور ہر بالی پر 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی کیا کہ اگر ہم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، 1 روپیہ کا ہم صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یا اللہ کے گھر پر خرچ کرتے ہیں، یا کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی فقیر پر خرچ کرتے ہیں، یا کسی مدارس پر لگاتے ہیں، یا کسی راہ پر نلکا کنواں یا دیگر جو ہے وہ کوئی سبب کے لیے جو ہے وہ کوئی سامان مہیا کرتے ہیں، اس پر اگر ہم 1 روپیہ خرچہ کریں تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ اسے میں جو ہے وہ اس طرح عطا فرماتا ہوں، 1 کے بدلے 700 اسے عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک کسان، ایک کھیتی والا، زمین والا، زمیندار جب گندم بیچتا ہے تو وہ 1 دانہ جب زمین پر پھینکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس نے 1 دانہ زمین پر پھینکا تھا، اس 1 دانے میں 7 جو ہے وہ درخت، 7 پودے، 7 بالیاں میں اگاتا ہوں، اور ہر بالی پر 1 سیٹا لگتا ہے، اور ہر سیٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس نے تو 1 دانہ زمین پر پھینکا تھا، تو 1 کے بدلے ہم اسے 700 عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صرف 700 ہی نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، وہ وسیع وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی کہ اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرما دے، جتنا عطا فرمائے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ مالک لم یزل کے خزانے میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا و آسمان، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اکٹھی ہو جائے، جنگلوں والے ہوں یا سمندر والے ہوں، یا کہ جو ہے وہ زمین کے نیچے رہنے والے حشرات الارض ہوں، یا پہاڑوں کی غاروں میں رہنے والے درندے ہوں، پھاڑنے والے ہوں، جنگلوں میں رہنے والے شیر ہوں، چیتے ہوں، یا کہ جو ہے وہ بگیاڑ ہوں، سبھی مخلوق، انسان و جن، حشرات الارض، زمین و آسمان کے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے آ جائیں، سوال کرنے لگ جائیں، مولا ہمیں یہ عطا فرما، مولا ہمیں یہ عطا فرما، اللہ ہماری یہ حاجت کو پورا فرما۔ اللہ فرماتا ہے جب سے یہ کائنات کو میں نے بنایا ہے، جب یہ قیامت کو میں اس
زمین و آسمان کو فنا کروں گا، تب تک جتنی مخلوقات پیدا ہوں گی، جتنی پیدا ہو چکی ہے، وہ سبھی یک بارگی کے ساتھ مل کر میری بارگاہ میں مانگتے رہیں، میں انہیں دیتا رہوں گا، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں جو ہے وہ ڈبو کر بحر نکالا جائے تو سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ فرمایا ساری مخلوقات کو میں دے دوں، ساری مخلوقات کے سوالات پر جو ہے وہ انہیں میں عطا کر دوں، تو اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں واقع ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب خود ہی جو ہے ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے جو ہے وہ دائیں بائیں چک کے جو ہے وہ گندم بیجی ہوئی ہے، کسی کی جو ہے وہ 20 من نکلے گی، کسی کی 60 من، کسی کی 70 من، کسی کی 40 من، کسی کی 30 من، بیج انہوں نے 1 من 20 کلو یا 1.5 من جو ہے اس میں گیرا ہے، لیکن اوسط اتنی آ رہی ہے، یہ کم زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے بھی عطا کرتا ہوں، ایک دانے کے بدلے 700 دانے بھی عطا فرماتا ہوں، اور جسے میں چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ مجھے کون روکنے والا ہے؟ تو اب اسی وقت دیگر مقامات پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ایک اور مقام پر کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی، یعنی کہ اگر 1 درہم 1 روپے کچھ بھی جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کے بدلے اسے 10 عطا کی جاتی ہے۔ پیچھے کیا فرمایا؟ 700۔ اب آگے تیسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں کو پورا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اسے ایک کے بدلے 700 اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ بے حساب دیتا ہے، اس کا حساب ہی نہیں جو اسے کتنا عطا فرماتا ہے۔ یہ 3 سٹیپ الگ الگ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہے وہ بھی 1 روپیہ دینے والا، ہے وہ بھی 1 روپیہ دینے والا، ہے تیسرا بھی 1 روپیہ دینے والا، ایک کو 700 کے برابر اور ایک کو جو ہے وہ صرف 10 کے برابر اور ایک کو بے حساب، یہ کیسے؟ اس کا جواب اس طرح ہے کہ یہ سارا کا سارا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ سارا کا سارا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ جس اخلاص کے ساتھ، جس اعتبار کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، اللہ اس کو اس کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اب جیسا کہ ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس صرف اور صرف 2 روٹیاں ہیں، کہ آپ لگا لیں صرف اس کے پاس اس کی جیب میں 10 روپے ہے۔ اب وہ بندہ 10 روپے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اور ایک شخص ہے جس کی جیب میں 100 روپے ہے، تو وہ بندہ بھی اس 100 روپے میں سے 10 روپے مسجد کی تعمیر میں دے دیتا ہے، یا کہیں پر صدقہ دے دیتا ہے، یا کہیں پہ خیرات کر دیتا ہے، یا اسی 10 روپے کو وہ کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی امام مسجد کو، کسی معتبر جو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ دینا بنتا ہے اس کو دے دیتا ہے، اس پر خرچ کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر، کیونکہ اس نے 100 میں سے 10 دیے ہیں، باقی اس کے پاس 90 موجود ہیں،
اور جس کے پاس تھے ہی 10 اس نے 10 کے 10 ہی اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں۔ اب تیسرا جو ہے، اب اس کے پاس مثال طور پہ 20 روپے ہیں اور 20 میں سے وہ 10 اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اور 10 جو ہے وہ اپنا خرچہ کے لیے جو ہے وہ رکھ رہا ہے۔ یہ تیسرا نمبر ہے۔ ایک جس کے پاس تھے ہی 10 اس نے اللہ کی راہ میں دے دیے، دوسرا جس کے پاس 100 تھا اس نے 90 اپنے پاس رکھ لیے، 10 اللہ کی بارگاہ میں دے دیے، اور ایک جس کے پاس 20 تھے 10 اس نے اللہ کی راہ میں دے دیے اور 10 اپنے پاس رکھ لیے۔ اب ان کا ثواب مختلف ہے، ایک نے بھی 10 روپے دیے ہیں، دوسرے بھی 10 روپے دیے ہیں، تیسرے نے بھی 10 روپے دیے ہیں، قیمت برابر ہے، 10 10 10 30 روپے دیے ہیں، ہے برابر، لیکن ان کا ثواب مختلف ہے، ان کی نوعیت مختلف ہے، ان کا اجر مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب عطا کرتا ہوں، وہ شخص جس کے پاس تھے ہی 10 روپے اس نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ 10 کے 10 اللہ کی بارگاہ میں دے دیے۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ میرا اب کیا بنے گا، کھاؤں گا کیسے، پیوں گا کیسے، سفر کروں گا کیسے، کیا ہوگا، اس نے کہا اللہ کی رضا پر، اللہ کے نام پر 10 کے 10 اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں، اللہ مجھے دینے والا ہے تو اس کو بے حساب دیا جاتا ہے، اس سے بے حساب نہیں لیا جاتا۔ جو بے حساب اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے اسے بے حساب دیا جاتا ہے۔ جو 1 دے 10 دے پھر مانگے وہاں پر بیٹھ کر اللہ مجھے جو ہے وہ 1,00,000 دے دے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جیسے تو نے دیا ہے، جیسے اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے تو ویسے ہی تجھے ملے گا، جیسے دیا ویسے ہی ملے گا۔ تو فرمایا کہ جس بندے نے 10 کے 10 اپنی جیب کو خالی کر کے اللہ کی بارگاہ میں دے دیے تو اس کو بے حساب دیا جاتا ہے۔ دوسرا نمبر کہ جس کے پاس 100 تھا اس نے 100 میں سے 10 جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دیے تھے اور 90 اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کے لیے فرمایا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ 10 کے بدلے 10 ہی ملیں گے، یعنی کہ 1 کے بدلے اسے 10 دیا جائے گا، 10 کے بدلے اسے ملیں گے۔ اب ایک نے 10 دیے تھے اس کو جو ہے وہ بے حساب دیا، اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ 1,00,000 دیا، کروڑ دیا، کتنا دیا، نا۔ ایک نے 10 دیے اسے 10 کے بدلے 100 دیا۔ اب ایک تیسرا جو تھا اس نے 10 دیے 20 میں سے، یعنی کہ اس کے پاس 20 تھے، اس نے 10 اللہ کی راہ میں دیے اور 10 اپنے لیے رکھے۔ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ 700 ہے، یعنی کہ جس طرح یہ مثال دانوں میں دی گئی ہے کہ جس طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مثال اس کے دانوں کی ہے جیسے ایک کھیتی والا زمین والا ایک دانہ زمین میں بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کے بدلے 700 دانے اسے عطا کرتا ہے، یعنی کہ ایک دانے پر 7 پودے ہوں گے، 7 بالیاں ہوں گی، ہر بالی پر ایک سیٹا ہوگا، ہر سیٹے میں 100 دانہ ہوگا، اس کو 700 دانے عطا کیے۔ تو فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا اللہ 10 عطا فرماتا ہے ایک نیکی کے بدلے۔ تیسری آیت کریمہ میں فرمایا اللہ بے حساب دیتا ہے، وہ اس لیے کہ بے حساب اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، اللہ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے ہم نے یہ سن لیا کہ جو بندہ جس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس مطابق عطا فرماتا ہے۔ اب آیت کریمہ آپ نے دوسری سنی ہے، اس کا ترجمہ کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دے کر پھر جو ہے اس پر اتراتا ہے، اسے جو ہے وہ نیچا دکھاتا ہے، اسے جو ہے وہ اپنی بات اس سے منواتا ہے، اسے پھر کام کہہ دیتا ہے، پھر لوگوں میں بیٹھ کر اس کی جو ہے وہ نکوئی کرتا ہے کہ یار میں نے فلاں جگہ پر اسے جو ہے 100 روپے دیا تھا، 50 دیا تھا، فلاں دیا تھا،
یا میں نے اسے زکات دی تھی، یا میں نے اسے کا جو ہے وہ تعاون کیا تھا، اس کی بچی کی شادی تھی، میں نے جہیز کا سامان لے کر دیا تھا، یہ بڑا پریشان کھڑا تھا، اس نے سفر کرنا تھا، میں نے یہ چیز لے کر دے دی اور اس کے سفر کا میں نے خرچہ دے دیا۔ جو بندہ لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے، اس کو شرمندگی دلاتا ہے یا اس سے اپنا کام نکلواتا ہے، تو اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کا روپیہ اللہ کی بارگاہ میں دیا ہوا کوئی قابل قبول نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ہو۔ یعنی کہ جو دے کر پیچھے جتلاتے نہیں ہیں، پیچھے اس کی جو کوئی نہیں کرتے، اسے جو ہے اس کی غیبت نہیں کرتے، اسے پریشان یا اسے جو ہے وہ نیچا نہیں دکھاتے، اللہ فرماتا ہے وہ غم نہ کریں، ان کا جو ہے مال، ان کا جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا میرے پاس موجود ہے، میں انہیں اجر عطا کروں گا۔ اور جو پیچھے کر دیں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ سب کچھ ان کا برباد ہو جائے گا۔ وقت جو ہے وہ قریب سے قریب تر جا رہا ہے، ہمارا موضوع جو ہے وہ کافی ٹف اور زیادہ بڑا تھا، تو میں کلوز کرتا ہوں۔ سمجھانے کے طور پر ایک واقعہ اور حدیث کے مطابق ہے کہ ایک مرتبہ ملک یمن میں صنعاء کے قریب ایک آدمی رہتا تھا، یعنی کہ ایک ملک میں ایک شخص رہتا تھا، وہ بڑا بادشاہ تھا، بڑا جو ہے وہ مالدار تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا، وہ باغ کا جو ہے وہ مالک تھا۔ اب جو ہے وہ باغ میں جب پھل ہوتے نا، ان پھلوں کو وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، ان میں سے ایک حصہ لگا لے، 3 حصے کرتا، اس میں سے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا، ایک حصہ اسی باغ کی جو ہے بڑھاوے کے لیے، اسی باغ کی نشو و نما کے لیے رکھ لیتا، اور ایک حصہ جو ہے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں وہ تقسیم کر دیتا، 3 حصے کرتا۔ اس کا یہ معمول تھا، چلتا رہا، زندگی بڑھتی رہی، وہ اسی طرح کرتا رہا، اپنی جو ہے وہ آمدنی کے 3 حصے کرتا رہا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، ایک اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، ایک اسی باغ کے لیے رکھتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا، موت کا تو پتہ نہیں ہے نا کسی کو، تو موت نے اسے آ کر لپیٹ لیا، موت واقع ہو گئی، موت ہو گیا، چلا گیا، دنیا پانی سے پردہ کر گیا، اپنے اعمال اچھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب پیچھے جو ہے ورثہ میں اس کے 3 بیٹے تھے، ان بیٹوں کو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ اب وہ بیٹے جو ہے اس کا جو ہے جو حساب کتاب انہوں نے کرنا تھا باپ کا کیا، دفن کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ مال جو ہے وہ تیار ہے باغ کا، تو لہذا اب یہ مال ہمارا باپ جو تھا نا، وہ تو غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیووں کو اتنا پھل دے دیتا تھا، جب وہ باغ میں آتا تو لائنیں لگ جاتی تھی عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، وہ مال لینے کے لیے وہ سبھی کو دیتا تھا۔ لہذا اس وقت جو ہے وہ خرچ کم تھا، آمدنی زیادہ تھی، لہذا اب ہم 3 بھائی ہیں، قبیلدار ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اخراجات زیادہ ہے، لہذا اب ہم نے کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، اللہ کی راہ میں کسی کو نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اب خرچ زیادہ ہے، لہذا اب ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ اب تینوں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، ان تینوں میں سے ایک کہتا ہے یار یہ غلط بات ہے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینے سے جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے کہا پھر اگر تجھے زیادہ ہی شوق ہے نا، پھر ایسا کر تو خود ہی جو ہے وہ اپنے مال میں سے، اپنے حصے میں سے اللہ کی راہ میں دے دینا، ہم تو بھائی کچھ نہیں دیں گے۔
اس نے کہا چلو بھئی عجیب بات ہے، تو ٹھیک ہے میں اسی بات پر راضی ہوں، لیکن پھر میں کیا کروں گا اکیلا، لہذا پھر یعنی کہ وہ بھی انہی کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے کے اوپر چل رہا ہے۔ اس نے کہا چلو بھئی ٹھیک ہے، کچھ کسی کو نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں صبح صبح جائیں گے باغ میں اور باغ کا سارا پھل توڑ کے جو ہے بیچ ڈالیں گے، اپنے کام پر لگا لیں گے۔ رات کو نیت کر کے سو رہے ہیں، صبح ہوئی، تینوں بھائی جو ہے وہ دوڑے اندھیرے وقت، چلو بھئی باغ میں چلتے ہیں، جا کر جو ہے وہ پھل توڑ لیتے ہیں۔ جب باغ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر باغ موجود ہی نہیں ہے، باغ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بات کر رہا کہ اپنی طرف سے، بلکہ یہ قرآن پاک کا واقعہ، سورۃ قلم کا واقعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، پس چکر لگا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا تو آپ کے رب کی طرف سے درا، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ جب سوئے ہوئے تھے اس وقت جو ہے ان کا باغ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ایسے ہو گیا کہ جس نے جلا کر راکھ کر دیو۔ اب وہ تینوں بھائی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو باغ ہی موجود نہیں ہے، راکھ بکھری پڑی ہے، بڑے پریشان ہوئے، اب کیا ہوا؟ دوسرا کہتا ہے کہ لگتا ہے بھول گئے ہیں، دوسرا راستہ ہوگا، ہر راستے سے گھوم کر آتے ہیں، باغ وہی ہے، جگہ وہی ہے، لیکن وہاں پر باغ موجود نہیں ہے، راکھ ہی راکھ بکھری پڑی ہے ہر طرف۔ سوچا تھا نا کہ ہم صبح جو ہے وہ کسی غریب کو، یتیم کو، کسی کو کچھ نہیں دیں گے، ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ جیسے اب گندم کا وقت آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس مرتبہ جو ہے پانی کا بھی ہے، کھاد کا بھی ہے، ٹھیکے کا بھی ہے، فلاں کا بھی ہے، یار عشر پھر نکال لیں گے، حالانکہ 100 میں سے کتنا ہے، لیکن پھر نکال لیں گے۔ انہوں نے بھی ایسے کیا، کوئی بات نہیں، پھر کچھ بھی نہ بچا، بڑے پریشان ہوئے۔ پھر وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا زد ہوگی، کہ لہٰذا ہم جو ہے وہ آج سے توبہ کرتے ہیں تیری پاک بارگاہ میں، لہٰذا اب جو مال ہوگا تیری راہ میں ضرور خرچ کریں گے، یتیموں کا بھی حصہ نکالیں گے، غریبوں کا بھی حصہ نکالیں گے، مسکینوں کا بھی حصہ نکالیں گے، مولا ہمیں معاف فرما۔ اب پتہ چلا پھر جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا، تو پھر اسی سورۃ قلم میں اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں اس سے بھی بہتر باغ عطا فرما دیا۔ تو جو کچھ بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں دینے سے، اللہ کے گھر پر خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں لٹانے سے، غریب یتیم مسکین کو دینے سے آمدنی میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے 700 گنا عطا فرمائے، وہ نیت پر ہے، یا 10 گنا عطا فرمائے، یا جو ہے وہ بے حساب عطا فرمائے، وہ ہماری نیتوں پر ہوگا۔ الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔